ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، ہوں خاک مگر عالم انوار سے نسبت ہے، میں کچھ بھی نہیں لیکن سرکار سے نسبت ہے۔ میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہیں، میں خاک کا پتلا ہوں وہ عرش کے راہی ہیں، اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے، اس پار کا باسی ہوں اور اس پار سے نسبت ہے، اور دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، دنیا کی شہنشاہی کو رکھتا ہوں میں ٹھوکر پر، کونین کے اس مالک و مختار سے نسبت ہے، اور ہیں ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، ہیں ازل سے میری گھٹی میں وفائیں، نازا ہوں کہ عباس علمدار سے نسبت ہے، اور ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کی، ہم ماننے والے ہیں حسین ابن علی کے، دین پر اگر حرف آئے تو پھر دھار سے نسبت ہے، دین پر اگر حرف آئے تو پھر دھار سے نسبت ہے، اور سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے، سر جھک نہیں سکتے سر محشر بھی ہمارے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، سر اس لیے اونچے ہیں کہ سردار سے نسبت ہے، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، جب روح میرے پیراہن خاکی سے نکلی، تو مدینے سے آواز آئی اوہ میرا فقیر آیا۔ درود پاک کا نظرانہ پیش کریں، اللہم صلی علی سیدنا و شفینا نبینا و مولانا محمد کما تحب و ترضا بان تصلی علیہ۔ واجب الاحترام گرامی قدر عزیز بزرگوں نوجوان ساتھی، الحمدللہ آپ حضرات کی خدمت میں گزشتہ جمعہ کو میں نے اولیاء اللہ کی شان کے حوالے سے اور پیران پیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم کی شان کے حوالے سے کچھ معروضات پیش کیے تھے، اسی تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے چند گزارشات آج کی اس مختصر سی تقریر میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے کی میں سعادت اور برکت حاصل کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کلمہ حق جاری فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے کرم اور فضل سے سارے انسانوں کی ہدایت اور رہبری کے لیے اس زمین پر 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء اور مرسلین کو مبعوث فرمایا۔ نبی آتے تھے اور انسانوں کو خدا کی راہ کی ہدایت فرماتے تھے، اور یہ سلسلہ ہمارے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے ختم فرما دیا کہ ہمارے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کے دنیا میں بھیجا کہ ہمارے نبی کے بعد قیامت کی صبح تک کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، اور اس بیچ میں اگر کوئی اپنے آپ کو نبی کہتا ہو تو وہ جھوٹا ہے، اس کی نبوت کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی، حضور تشریف لائے، 14 صدیاں بیت چکی ہیں اس وقت سے لے کے آج تک، اور آج سے قیامت تک نبوت اور رسالت اگر کسی نبی کی رہے گی تو ہمارے نبی کی رہے گی، اور یہ ہمارا ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے۔ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا، اب قیامت تک دوسرا کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن انسانوں کی ہدایت اور انسانوں کو راستہ دکھانے کے لیے بہت ضروری تھا کہ کوئی ایسی جماعت ہو جب انسان راستہ چھوڑے تو ان انسانوں کو راستہ بتائے، انہیں خدا کے دین کی تبلیغ کرے، ہدایت کا راستہ بتائے۔ چونکہ یہ کام نبیوں کا تھا، اب نبی آنا بند ہو گئے تو یہ سلسلہ تو ہدایت کا تو جاری تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کا دروازہ بند کیا اور ولیوں کا دروازہ کھول دیا کہ قیامت کی صبح تک جب امت گمراہی میں مبتلا ہوگی یا لوگ بھٹکنے لگیں گے تو کوئی اللہ کا ولی آئے گا اور ان بھٹکے ہوئے انسانوں کو خدا کا راستہ بتائے گا، انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دے گا اور انہیں جنت کا راستہ بتائے گا۔ 14 صدیاں گزری اور ان 14 صدیوں
اولیاء اللہ کی سیرت پڑھتے جائیے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ جہاں جہاں دین پہ کٹھن وقت آیا، مشکل آئی، تو اللہ تعالیٰ نے کسی ایسے اپنے مقبول بندے کو مبعوث کیا، اپنے ایک نیک بندے کو دنیا میں بھیجا، جس نے اپنے علم، اپنے تقوی، اپنی کرامت اور تصرف کے ذریعے سے انسانوں کو خدا کا راستہ بتایا۔ تب ہو رہا تھا، آج ہو رہا ہے، اور قیامت کی صبح تک یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ یعنی ولی آتے رہیں گے اور بھٹکے ہوئے انسانوں کو پھر سے راستہ بتاتے رہیں گے۔ اور تمام اولیاء اللہ جو آپ نے سن رکھا یا میں نے سن رکھا ہے، ان تمام ولیوں کی جماعت میں پیران پیر شیخ سیدنا عبدالقادر جیلانی حضرت غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے سارے ولیوں کا امام بنایا اور آپ کے سر پہ ولایت کبریٰ، غوثیت کبریٰ کا تاج سجایا۔ 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی پیران پیر سے 200 سال پہلے اس دنیا میں آئے تھے۔ وہ بھی اپنے ممبر پہ بیٹھ کے یہ اعلان کرتے تھے کہ بغداد میں ایک ولی آنے والا ہے جس کا نام عبدالقادر جیلانی ہوگا، جو بغداد کے ممبر پہ اعلان کرے گا کہ یہ میرا قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ تو کہا وہ تو تب اعلان کرے گا، میں ابھی سے اپنا سر جھکا دیتا ہوں کہ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی کا قدم میری گردن پر ہے۔ 200 سال پہلے حضرت جنید بغدادی جیسا ایک ولی کامل پیران پیر کی غوثیت کو بھی مانتا ہے، آپ کی ولایت کو بھی مانتا ہے۔ 200 سال پہلے کتنے ایسے اولیاء تھے جنہوں نے شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دنیا میں آنے کی بشارتیں عطا فرمائی۔ پھر جب آپ آئے دنیا میں، اور یہ آپ سب کو معلوم ہے، میں سرسری نظروں سے تھوڑا سا جائزہ لوں گا اور بات سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ان محبوبین کو، ان مقربین کو، ان نیک بندوں کو کیا درجہ عطا فرمایا ہے، جو خدا کے دین کی تبلیغ کرتے ہیں، اللہ کا راستہ بتاتے ہیں، قرآن اور شریعت اور حدیث کی لوگوں کے سامنے تفہیم بیان کرتے ہیں۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جس دور میں دنیا میں جلوہ بار ہوئے تھے، آپ سب جانتے ہیں، دین کا ہر پہلو، دین کی ہر گوشہ اگر آپ کی ذات سے دیکھا جائے، ہر ولی ہمارے لیے زندگی گزارنے کے لیے نمونہ ہوتا ہے، لیکن پیران پیر کو اگر دیکھا جائے، علم کی دنیا میں، عمل کی دنیا میں، تقوی کی دنیا میں، طہارت کی دنیا میں، عبادت بندگی کی دنیا میں، علم پڑھنے کی دنیا میں، تو سارے گوشے زندگی کے ہمارے لیے نمونہ بن جائیں گے کہ وہ پیران پیر کی 11ویں کرنے والوں، پیران پیر کو اپنا پیر ماننے والوں، تیرے پیر کی عبادت یہ ہے، تیرے پیر کی بندگی یہ ہے، تیرے پیر کا علم یہ ہے، تیرے پیر کا تقوی یہ ہے، تیرے پیر کے رات کا جاگنا یہ ہے، خدا کی یاد یہ ہے۔ ہر مرید، ہر 11ویں کرنے والا جب یہ سوچے گا، فوٹو سامنے آئے گا کہ جس پیران پیر کو میں مانتا ہوں وہ تو پیدا ہوئے تھے تو قرآن کے حافظوں کے دنیا میں آئے تھے، لیکن پھر بھی جیلان کا شہر چھوڑ کے بغداد آ رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کیوں جا رہے ہو تو کہا میں پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میں مدرسے جا رہا ہوں، میں نبی کے دین کو حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اور اس راستے میں بھی جہاں آپ کا بچپنا ہے، جہاں آپ کی بالکل چھوٹی سی عمر ہے، بڑا مشہور واقعہ ہے، لیکن دین کی پاسداری جو آپ کے بغل میں 40 اشرفیاں ماں نے سل کے دی تھی کہ بیٹا جا اور جا کے نبی کا دین پڑھ، لیکن کہیں کسی موڑ پہ کتنا بھی کٹھن وقت آئے تجھے جھوٹ نہیں بولنا ہے، جھوٹ سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ بھی بہت بڑا شعبہ ہے دین کا، اگر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ بات بات پہ جھوٹ، مذاق میں جھوٹ، زندگی میں جھوٹ، روزی میں جھوٹ، دندے میں جھوٹ، ہر جگہ جھوٹ۔ اب تو جھوٹ کا اتنا رواج بن گیا ہے کہ آدمی سچ بول رہا ہو تو بھی وہ جھوٹا ہی لگتا ہے، اس لیے کہ پورا یعنی کیریئر بدل کے انسان نے اس کا نام دے دیا کہ جو سچ تھا وہ جھوٹ ہے، جو جھوٹ تھا وہ سچ ہے۔ اور یہ دنیاوی معاملات میں بھی ہوتا ہے اور دین کے معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ ایک جگہ ہمارے استاد بیان کرتے ہیں کہ میں تقریر کر رہا ہوں اور قرآن کی میں نے آیت پڑھی تو سب لوگ چوکنے ہو گئے کہ یار یہاں جو آتے ہیں ہمیشہ تقریر کرتے ہیں وہ تو آیت اس طرح سے نہیں پڑھتے ہیں بلکہ انہوں نے تھوڑی الگ پڑھی ہے۔ حالانکہ انہوں نے بولا میں نے صحیح پڑھی تھی اور جو یہاں تقریر کرنے آ رہے تھے سب جاہل تھے، انگوٹھا چھاپ تھے اور کیسٹ سن کے تقریر یاد کرتے تھے، یوٹیوب کے ویڈیو سے تقریر یاد کرتے تھے۔ اب جب انہوں نے پڑھی کئی سالوں تک انہوں نے سنایا، غلط ہی سنایا تو لوگوں کو لگا یہی صحیح ہے، اور ایک دن میں نے آ کے کیا صحیح پڑھ دی تو لوگوں نے سمجھا کہ یہ غلط پڑھ رہے ہیں، وہ سب
صحیح پڑھ رہے تھے. یعنی ہر موڑ پہ، ہر محاذ پہ. اور یہ جگہ جہاں میں ابھی کھڑا ہوں، یہ ایسی جگہ نہیں کہ ہر آدمی کھڑا ہو کے یہاں دین بیان کرنے لگ جائے. نہیں، دین بیان کرتا وہی ہے کہ جس نے دین پڑھا ہو یا دین کی جس کو سمجھ بوجھو. ہر ایرا گیرا دین کی جب رہبری کرے گا اور دین کو لوگوں کو سمجھائے گا تو جو غلط ہوگا وہ صحیح کر کے دے دے گا، اور جو صحیح ہوگا وہ غلط بتا دے گا. اور ذمہ داری سے عرض کروں، اگر آپ برا نہ لگائیں، ہمارے اگر دین یا شریعت یا ہمارے دینی معاملات کا اگر بیڑا غرق کیا ہے تو اسی مائک سے غرق کیا گیا ہے. جو غلط تھا، لوگوں نے سرتال دیکھا، اچھی آواز دیکھی، پیران پیر کی شان میں منقبت پتی اچھی بڑھتا ہے، لیکن وہ غوث اعظم کے ایک لقب کا اگر ترجمہ کر کے بتا دے تو کبھی مائک کے سامنے بھی نہیں آئے گا. اس لیے کہ وہ جس انداز میں بیان کرتا ہے لوگ سمجھتے یہ صحیح ہے. حقیقت یہ نہیں تھی. شیخ عبد القادر جیلانی کا وہ دور جو آپ کے بچپن کا دور ہے. ماں نے بولا تھا جھوٹ مت بولنا. جب ڈاکو نے پکڑا تو کہا تیرے پاس کیا ہے؟ تو کہا میرے پاس 40 سونے کے سکے ہیں، وہ بھی میرے بغل میں سلے ہوئے، میری ماں نے مجھے سل کے دیے. جب ڈاکو کے سامنے آپ کو پیش کیا گیا تو کہا سب اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، تم نے سچ سچ کو بتا دیا. تو پیران پیر کا بچپن ہے. آپ فرماتے میں نے اس لیے سچ بولا کہ میں جب گھر سے نکلا تھا تو میری ماں نے مجھے بولا تھا بیٹا کیسا بھی وقت آئے لیکن جھوٹ نہیں بولنے کا. تو میں نے اس لیے جھوٹ نہیں بولا، میری ماں کی نصیحت تھی. ڈاکو کا جو سردار تھا وہ آپ کے قدموں میں گر گیا کہ تیری ماں نے بولا تھا کہ جھوٹ مت بولنا، اتنی ماں کی بات کا تو نے لحاظ رکھا. میں تو جب سے پیدا ہوا ہوں تب سے جھوٹ ہی بول رہا ہوں، تب سے غلط بات بتا رہا ہوں. پتا چلا پیران پیر کے اس سچ بولنے کا فائدہ کیا ہوا. اس ڈاکو نے بھی توبہ کی، اس کے سردار نے بھی توبہ کی، سب غوث پاک کے مرید بن گئے تھے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ دین کی پاسداری، جھوٹ اور غلا غیبت، زناکاری، بدکاری، بد نظری، ان تمام چیزوں سے. اور ایک بات عرض کروں، نماز پڑھنا بہت آسان ہے، جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے. داڑھی رکھنا بہت آسان ہے، غیبت سے بچنا بہت مشکل ہے. اس لیے کہ نیکی کرنا آسان ہے اور گناہوں سے بچنا یہ بہت مشکل ہے. اولیاء اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جو سند عطا فرمائی ہے کہ متقی بھی ہیں اور ایمان والے بھی ہیں. تو تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ ہر چیز سے پرہیز کر لیا جاتا ہے. جتنی برائیاں ہیں، جتنے بیکار کام ہیں، جتنے غلط رسم و رواج ہیں، وہ اس کی طرف نظر اٹھا کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. اگر طاقت ہے تو اسے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر طاقت نہیں ہے تو دل میں برا جانتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی آپ کے القابات میں سے ایک لقب ہے محی الدین جیلانی، جس کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا. آپ ایک دن جا رہے تھے، راستے میں جاتے جاتے اچانک نظر پڑی ایک کمزور اور لاغر انسان پڑا ہوا ہے جو اٹھنا چاہتا ہے لیکن اٹھ نہیں سکتا ہے. پیران پیر جب قریب آئے تو اس آدمی نے آواز لگائی کہ اے عبد القادر جیلانی، تھوڑا مجھے سہارا دے دو تاکہ میں کھڑا ہو جاؤں. شیخ عبد القادر جیلانی نے اس کا بازو پکڑا اور اس کو کھڑا کر دیا. اور کھڑا کرنے کے بعد آپ پوچھتے ہیں آپ کون ہیں؟ تو وہ جو کھڑا ہوا جو آدمی کی شکل میں تھا اس نے کہا میں تیرے نانا کا دین ہوں جو لوگوں نے مجھے کمزور کر دیا، لوگوں نے چھوڑ دیا، تو میں آج اتنا کمزور ہوا کہ میں زمین پہ گر پڑا ہوں. آج جب تم آئے ہو مجھے سہارا دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مجھے نئی زندگی عطا فرمائی. یعنی وہ کوئی انسان نہیں تھا، پیغمبر کا دین تھا، وہ نبی کی شریعت تھی جو لوگوں نے اس قدر چھوڑ دیا تھا کہ بالکل کمزور ہو گیا. آج پیران پیر نے جب اسے اٹھایا، جب سینے سے لگایا تو دین بھی کہنے لگا تھا کہ تم آئے ہو تو مجھے سہارا ملا ہے، مجھے زندگی ملی ہے. اسی دن سے آپ کا لقب پڑ گیا تھا محی الدین جیلانی کہ یہ وہ ہے جس نے نبی کے دین کو دوبارہ زندہ کیا ہے. صرف کرامتیں، صرف ہدیے بٹورنا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، سستی جنت بانٹنا، یہ پیران پیر کی کسی کتاب میں نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی رات بھر خدا کو سجدہ کرتے تھے اور دن بھر خدا کی مخلوق کی خدمت کرتے تھے. ہاتھ جمعہ کے جنتی نہیں کرتے تھے بلکہ پوری سیرت گواہ ہے پیران پیر کی. آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا کہ شیخ عبد القادر جیلانی اگر ایک پاؤں پہ کھڑے ہیں تو خدا کے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیتے ہیں. ایک رات میں پورا قرآن ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے ختم کرنا، یہ شان تیرے پیران پیر کی ہے. ایک دن، دو دن، 2 سال، 2 سال نہیں بلکہ یہ سلسلہ 15 سال تک جاری رہا کہ پیران پیر ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کا روزانہ ختم کرتے تھے. تیری چھاتی پہ سوال ٹھوک رہا ہوں، اگر ضمیر زندہ ہے تو مجھے جواب دے، جس پیر کی 11ویں کرتا ہے وہ تو 15 سال ایک پاؤں پہ کھڑے ہو کے روزانہ پورا قرآن ختم کرتے تھے. تو نے کبھی کھول کے دیکھا ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا
گیا ہے. تیری زندگی میں کبھی وہ وقت آیا کہ صبح اٹھ کے واٹس ایپ تو چیک کرتا ہے, فیس بک تو چیک کرتا ہے, انسٹاگرام کے یوز تو چیک کرتا ہے, لیکن کبھی یہ چیک کیا کہ اس خدا کی کتاب میں میرے لیے کیا لکھا ہوا ہے؟ اگر سچا ہے اور پیران پیر کو مانتا ہے تو موبائل بعد میں ہے, خدا کا قرآن پہلے ہے. موبائل بعد میں ہے, سجدہ پہلے ہے. اگر سچا بننا چاہتا ہے تو قرآن کے بھی قریب آنا پڑے گا اور مسجد کے بھی قریب آنا پڑے گا. جو قرآن اور مسجد کے قریب آ گیا, یوں سمجھو یہاں بھی پیران پیر کے جھنڈے کے نیچے ہے. اور جب محشر کا میدان ہوگا تو استاد زمن کہتے ہیں ڈھونڈا ہی کریں صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی, وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو. دین نے کہا میں تیرے نانا کا دین ہوں, لوگوں نے چھوڑ دیا تو کمزور ہو گئے, اور آج آپ آئے ہو تو سہارا ملا, سیدھا کھڑا کیا. اس دن سے آپ کا خطاب حضرت محی الدین جیلانی. اور یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ دین پر جب غیر حملہ کرتے ہیں, دوسرے کچھ بات کرتے ہیں, تو دین کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی. جب اپنا کوئی بات کرتا ہے یا کوئی اپنا دین کا دعویٰ کرنے والا دین کی کسی بات سے اختلاف کرتا ہے یا دین کو چھوڑ دیتا ہے تو دین کو بہت تکلیف ہوتی ہے. دین جو ہمارا یہ دین ہے, یہ نماز بھی دین ہے, یہ روزہ بھی دین ہے, قرآن بھی دین ہے, یہ پورے جتنے اسلامی ارکان اس کے مجموعے کو دین کہا جاتا ہے, یہی دین ہے. اور اس دین پہ جب دشمن حملہ کرے تو دین کو اتنی تکلیف نہیں ہوتی, جب دین کا دعویٰ کرنے والا حملہ کرتا ہے تو دین کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یہ تجربہ ہے دنیا کا بھی کہ دوسروں کی طرف سے آنے والا بار آدمی ہنس کے قبول کر لیتا ہے, لیکن جب دوسروں کے بیچ میں کوئی اپنا نکل آئے تو آدمی کو بہت درد ہوتا ہے. اور یہ مسئلہ دین کی بات میں بھی ہے کہ میں کہتا ہوں میں اسلام کا ماننے والا, اسلام میرا دین, آپ بھی کہتے ہیں اسلام میرا دین, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہیں وہ سب کہتے ہیں اسلام میرا دین ہے. ہم کہتے ہیں یہ ہمارا دین اسلام ہے. جب ہم کہتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں اپنا دین ہے, اور پھر جب ہم نماز نہیں پڑھتے تو دین کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ یہ اپنا ہے اور نماز ہی نہیں پڑھ رہا ہے اور دعویٰ کرتا ہے, اور جب کسی سنت کو ترک کرتے ہیں تو دین کو بہت تکلیف ہوتی ہے. ایک مثال دی گئی, میں آپ کو سمجھا دوں تاکہ آسان ہو جائے کہ یہ جو دین کا معاملہ ہے, دین کی جو باتیں ہیں, اپنا جب دین پہ حملہ کرتا ہے تو دین کو بہت تکلیف ہوتی ہے. اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے, ایک بادشاہ نے کسی فقیر کو صدا دی کہ صدا یہ ہے کہ اس کو چوک چوراہے پہ کھڑا کر دو اور جتنے بھی شہر کے لوگ ہیں ہاتھ میں پتھر لے کے آؤ اور اس کو پتھر مارتے, اس کے قریب سے گزرتے جاؤ اور پتھر مارتے جاؤ. اور وہ جو فقیر تھا اس نے بادشاہ کی کسی بات کو نہیں مانا تھا, تھوڑا حق بول گیا تھا, اور حق بولنے والوں کی صدا بھی یہی ہوتی ہے کہ اس کو چوراہے پہ کھڑا کرو اور اس کو سب پتھر سے مارو. اس کو بیچ میں کھڑا کر دیا گیا. اب بیچ میں سب آ رہے تھے, ہاتھوں میں پتھر تھے, مرد عورتیں بچے بوڑھے جوان سب اس کو پتھر مارتے جا رہے تھے. اور جیسے جیسے پتھر لگ رہا تھا وہ ہنس رہا تھا, پتھر لوگ مار رہے تھے وہ مسکرا رہا تھا. بادشاہ کو بڑی حیرت تھی کہ یار اس کو مار پڑ رہی ہے, صدا مل رہی ہے, لیکن اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے, اور وہ کیوں ہنس رہا تھا؟ اس کی وجہ کیا تھی ہم تو اس کو سمجھ نہیں سکتے. وہ اس لیے ہنس رہا تھا کہ جو پتھر مارے جا رہے تھے تو ہنس کے کہہ رہا تھا خدا یہ پتھر مجھے اس لیے مار رہے ہیں کہ میں نے تیری بات کی تھی اور میں حق بولا تھا, اور حق کے راستے مجھے لوگ پتھر مار رہے ہیں, تو تیرے نام پہ کوئی پتھر مارے تو بھی مجھے قبول ہے. اور یہ سلسلہ چلتا رہا, اور اس پورے بھرے شہر میں اس کا ایک ماننے والا بھی تھا, اس کا ایک ہی تھا, کیونکہ جو حق بولتے ہیں اس کے ماننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں, اس کے وروج زیادہ ہوتے ہیں لیکن اس کے قریب رہنے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں. اس لیے کہ وہ تھوڑا سچا تھا, اتنا بھرا مجمع تھا, سب پتھر مارنے والے تھے, لیکن ایک اس کا چاہنے والا تھا. چاہنے والا بھی ڈر رہا تھا کہ بادشاہ نے صدا سنا یہ سب مار رہے ہیں, اگر میں نے نہیں مارا تو میں پکڑا جاؤں گا. تو کہا مجھے بھی مارنا ہے, اسی لائن سے مجھے بھی گزرنا ہے, لیکن ماروں تو کیا ماروں, کس طرح سے ماروں؟ تو اس نے ایک ترکیب سمجھائی کہ ایک کام کرتا ہوں, جہاں لوگ پتھر لے کے جا رہے ہیں میں ہاتھ میں پھول لے کے جاتا ہوں. گلاب کا بڑا سا پھول لیا کہ یہ پھول مٹھی بند کر کے جاؤں گا, کسی کو پتہ نہیں چلے گا, جیسے لوگ پتھر مار رہے ہیں ویسے میں مار دوں گا تو لوگ سمجھیں گے اس نے بھی پتھر مار دیا. کہا وہ مٹھی میں گلاب کا پھول لے کے جب میں روانہ ہوا اور اس لین کے قریب سے گزرا
جہاں لوگ اس کو پتھر مار رہے تھے تو ہنس رہا تھا. میں نے چپکے سے مٹھی میں جو پھول تھے اٹھا کے اس کی طرف پھینکے. وہ پھول اس کے سینے پہ لگا. جب پھول سینے پہ لگا تو اس کی آہ نکل گئی. وہ زور سے رونے لگا اور روتے روتے بے ہوش ہو کے گر پڑا. اور جب گر پڑا تو لوگ سب اکٹھا ہوئے کہ یار پتھر مار رہے تھے تو ہنس رہا تھا, اس کو پھول میں کیا لگا کہ پھول نے اس کو زخمی کر دیا, یہ رونے لگا, یہ بے ہوش ہو گیا. تب اس کو اٹھایا گیا. جب ہوش آیا تو اب وہ بات کر کے سنانے لگا کہ جو پتھر مار رہے تھے میں ہنس رہا تھا. کیوں ہنس رہا تھا؟ کہ پتھر مارنے والے سب پرائے تھے, میرا کوئی نہیں تھا. جو پرائے تھے وہ پتھر مارتے ہیں, وہ مار رہے تھے, میں ہنس رہا تھا. لیکن یہ پھول لگا اور میں رونے لگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہے تو پھول لیکن مارا میرے اپنے نے تھا, اور جب اپنا مارتا ہے تو درد بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں مجھے جو یہ پھول مارا گیا ہے یہ دشمن کے ہاتھ کا نہیں تھا, یہ دوست کے ہاتھ کا تھا. کہ دوست جب مارتا ہے تو درد بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. دین بھی آج پکار کے کہہ رہا ہے کہ مجھ پہ یزید حملہ کرے, ابو جہل حملہ کرے, ابو لہب حملہ کرے, فرعون شداد جیسے ناپاک حملہ کرے, کچھ بھی میرے پہ حملہ کرتے رہے, مجھے اتنا درد نہیں ہوتا جتنا ایک کلمہ پڑھنے والے تم حملہ کرتے تو مجھے درد ہوتا ہے. پیران پیر کی سیرت بتاتی ہے کہ جب بھی کوئی کلمہ پڑھنے والا نماز چھوڑتا ہے یا دین کے راستے میں رکاوٹ بنتا ہے تو دین کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے. تو شیخ عبدالقادر جیلانی ہو چاہے جتنے اولیاء اللہ ہو, سیرت طیبہ کا مطالعہ کرے تو یہ نتیجہ سامنے آئے گا کہ یہ جتنے بھی ولی آئے تھے وہ سب خدا کے دین کے مددگار بن کے آئے تھے اور دین کی خدمت کر رہے تھے اور دین لوگوں تک پہنچا رہے تھے اور پھر سمجھا بھی رہے تھے, دین پڑھا بھی رہے تھے, دین بتا بھی رہے تھے. اور جو دین انہوں نے بتایا باقی ساری باتیں بعد میں ہیں, کیونکہ پہلا سینہ دین ہے. اور جس کی جھولی میں دین ہی نہیں ہوگا وہ زندگی بھر دعویٰ کرے وہ نہ ولی بن سکتا ہے نہ اس کو قرب مل سکتا ہے. حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یتقرب عبدی الیہ بالنوافل, کہ بندہ میرے قریب ہوتا ہے نفلوں کے ذریعے, وہ نفل پڑھتا رہتا ہے اسے میرا قرب ملتا رہتا ہے. جہاں قرب ہے نفل کے ذریعے, یا سوال یہ ہے کہ جو نفل پڑھ کے قریب ہوتے ہیں وہ تو نفل کا ذریعہ ہے, اور جو قوم فرض ہی نہیں پڑھتی تو اسے قرب کہاں سے ملے گا؟ فرض پہلے ہے, اس کے بعد واجب ہے, اس کے بعد سنت ہے, اس کے بعد جا کے نفل کا درجہ آتا ہے. یا نفل پڑھ کے جس کے پاس فرض ہوگا, واجب ہوگا, سنت ہوگا, وہ جا کے کہیں نفل پڑھے گا. اور یہاں معاملہ دوسرا ہے کہ فرض اپنی جگہ پہ ہے, واجب اپنی جگہ پہ ہے. یہ قوم مستحب طریقہ جو ہے اس کو لیا ہے. اگر اگربتی نہیں جلاؤ گے تو بہت بڑا نقصان ہو جائے گا. یہ قوم اگربتی کی دیوان اور اندھے وشواس کے پیچھے اپنے دین کو سمجھاتی ہے. دین یہ نہیں تھا, دین کچھ اور تھا. تو نے دین جو سمجھا ہے اس کا نام دین نہیں ہے. دین محمد عربی کا وہ دین تھا کہ جس دین کے بارے میں کسی نے کہا تھا یہ شہادت گاہ الفت میں ہے قدم رکھنا. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اس دین کے راستے کے جو مسافر بنے تھے وہ جیلان چھوڑ کے بغداد کو آباد کرتے ہیں. جو اس دین کے راستے کے مسافر بنے تھے وہ سنجر چھوڑ کے اجمیر آباد کرتے ہیں. وہ یہ نہیں دیکھتے میرا وطن کہاں ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے میرا کاروبار کیا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میرے بچے کہاں ہیں, وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میرا اسٹیٹس کیا ہے. بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں میرے نبی کا دین پردیسی نہ ہو جائے. وہ ہر معاد پہ ڈٹ جاتے ہیں اور لوگوں سے اعلان کرتے ہیں کہ یہ قوم صرف چاول کھانے والی نہیں ہے, یہ چاول مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں ملا ہے. یہ قوم چاول بھی کھاتی ہے اور نبی کے دین کی حفاظت بھی کرتی ہے. اس سے زیادہ کڑا وقت کبھی دین پہ نہیں آ سکتا. دور حاضر کی بات کروں, آپ جانتے ہیں غربت کا کیا عالم ہے, امت کا کیا عالم ہے. شیخ عبدالقادر جیلانی کی جالیوں پہ سلام پڑھنے والوں کا کیا حال ہے, حضرت معروف کرخی کے مزار پہ حاضری دینے والوں کا کیا حال ہے. دیکھیے گا, میں مقابلہ نہیں کروں گا, زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے. امت کا کٹنا, امت کا مر جانا, امت کا بچھڑنا آج شروعات ہو چکی ہے. سیلاب امڑتا جا رہا ہے اور دنیا بھر میں یہ اعلان کرایا جا رہا ہے, او کلمہ پڑھنے والوں, او پیران پیر کا نام لینے والوں, تمہارا حال کیا ہوگا؟ نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. ہندی مسلمانوں, تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں. فکر کر نادان, مصیبت
آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، دھرتی تیرے پاؤں کے نیچے سے دنیا کل کھینچ لے گی اور تجھے زمین پہ پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ اٹھو میری قوم کے نوجوانوں، میرے جذبات کے جذبات سے نہ ملائیے گا، بلکہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دین کے راستے کا مسافر بن۔ تیرے ہاتھ میں جو کچھ بھی چل رہا ہے اس کو تھوڑی دیر کے لیے دفن کر دے۔ بغداد معلیٰ کی زمین سے پوری دنیا کو یہ ندا دی جا رہی ہے، دیکھ عبد القادر جیلانی کی سیرت کو، جس بڑے پیر کا نام بڑی شان سے لیتا ہے۔ اس عبد القادر کی تعلیم کیا تھی، اس کا علم کیا تھا، اس کے سجدے کیا تھے، اس کا قرآن کا پڑھنا کیا تھا۔ جب تو آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے گا تو کہے گا صرف نام لیتا ہوں، باقی کام میرے سب دوسرے ہیں۔ جب کام دوسرے ہیں اور نام پکڑ کے بیٹھا ہے تو نام کام نہیں آتا، بلکہ کام کام آتا ہے۔ جس کا کام اور کردار اور زندگی ہو کہ زندگی عمل سے بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے، زندگی عمل سے بنتی ہے۔ شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی، جس کا ہم بڑی شان سے نام لیتے ہیں کہ آپ کا نام ہی محی الدین جیلانی ہے، اس نے دین کو زندہ کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ جو بھی ولی آئے گا اس کا کام یہی ہوگا، اس لیے کہ یہ نبی کا نائب ہے، اور نبی کے نائب کا کام یہی ہوتا ہے کہ جہاں جہاں دین میں کمی آتی ہے وہ دین کو بتا دیتا ہے کہ یہاں کمی آ رہی ہے۔ پھر کمپرومائز کرنا، لوگوں کے ساتھ سمجھوتا کرنا، نظریں جھکا کے بات کرنا کہ بڑے صاحب آ گئے، اس کے شراب کا کاروبار ہے، اگر شراب پہ تقریر ہو گئی تو صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ فلاں صاحب جوا کھیلتے ہیں، اگر جوے پہ تقریر ہوئی تو وہ صاحب ناراض ہو جائیں گے۔ ہم دین بیان کر رہے ہیں یا لوگوں سے سمجھوتا کر رہے ہیں؟ ہم نبی کی شریعت بیان کر رہے ہیں کہ یہ لوگوں سے گلے ملا رہے ہیں۔ اگر یہی ترکیب حسین بن علی کو سوجی ہوتی تو بھی کہہ دیتے کہ کوئی بات نہیں، یہ بہت بڑا ہے، ہاتھ میں ہاتھ ملا دیتا ہوں، لیکن تاریخ کے پنے گواہ ہیں، گردن تو کٹا دی تھی لیکن پلید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا تھا۔ وہ سبق آج میرے لیے بھی ہے کہ اس قوم کی جھولی میں اب کرکٹ اور بلہ مت ڈال، اس قوم کی جھولی میں اب گیم اور موبائل مت ڈال، اس قوم کی جھولی میں سجدوں کی خیرات ڈال، اس قوم کی جھولی میں ایسا تڑپ اور ایسا وجدان پیدا کر کہ یہ جب پستل پہ جائے تو اسے خنق لگنی چاہیے کہ آدھی کو اٹھ کے مجھے سجدہ بھی کرنا ہے۔ اور جس دن یہ شعور تیرے اندر پیدا ہو گیا، میری تقریر میرے دوستو غلط مسیوز مت کرنا، راستہ مت بدلنا، بلکہ جو میں راستہ بتا رہا ہوں شیخ عبد القادر جیلانی، اسے دنیا پیران پیر کہتی ہے۔ ڈائیلاگ بولتے ہیں لوگ، 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے رہے، ڈائیلاگ کے طور پہ مشہور ہے، تقریر کرنے والا بھی بولتا ہے، آپ بھی بولتے ہیں، لیکن کبھی نجی زندگی میں آ کے اپنے آپ کا حساب نہیں لیا کہ وہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی پڑھتے رہے، لیکن تیرا تو جمعہ ہی غائب ہے، تیرا تو جمعہ ہی غائب ہے۔ کیا جوڑ بنتا ہے؟ یار کسی سے محبت کرو تو دل سے کرو، نام سے محبت ہوتی ہے، کام سے بھی محبت ہوتی ہے۔ جب سینے میں درد ہی نہیں باقی تو پھر محبت کا فائدہ ہے کیا؟ محبت کہتے کس کو ہے؟ محبت گردنیں کٹا دیتی ہے، یا محبت کا ڈھونگ رچا جا رہا ہے۔ اور محبت یہ بھی میں کہتا ہوں غنیمت ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ہے، اور اولیاء اللہ کی نظر کرم ہے کہ سکون کی سانسیں لے رہے ہیں، ورنہ جو کرتوت کرتے ہیں صبح سے شام تک جو ہمارے حالات بنے ہوئے ہیں، ان حالات پہ اگر نظر ڈالی جائے تو میرے دوستو حکم تو یہ ہے ایک پانی کا گھونٹ تک نہ ملے، ایک لقمہ تک نہ ملے۔ اگر روٹی کھا رہے ہو، پانی پی رہے ہو، اگر ٹھنڈی چھائیں مل رہی ہیں اور سکون کی سانسیں لے رہے ہو تو پھر دعا کرو۔ یہ صدقہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کی دعاؤں کا ہے، یہ صدقہ ہند الولی غریب نواز کا ہے کہ اس غریب نواز کے ملک میں اس کی چھتر چھایا کے نیچے آرام کرتے ہیں۔ دشمن تو کئی سالوں سے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہا ہے، کئی بل پاس کر رہا ہے اور کئی منصوبے بنا رہا ہے، لیکن تیرا بال پیکا نہیں کر سکتا۔ یہ تیری تعداد کا اثر نہیں ہے، یہ اجمیر کے گنبد کا اثر ہے، یہ اجمیر کے غریب نواز کا اثر ہے۔ اگر سچا ہے تو اتنی وفا کر لے کہ غریب نواز تو 3 دن میں قرآن ختم کرتے تھے، تو صبح اٹھ کے خالی کھول کے زیارت تو کر لیا کر، تاکہ رسم ہو جائے، ایک ریت پوری ہو جائے کہ ہم بھی غریب نواز کے ماننے والے ہیں۔ اللہ مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں اسلام سمجھ کے اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔